الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں تشریف لے جاتے، آپ کا معمول یہ تھا کہ جو معذور ہوتے یا خواتین یا بچے جن کو میدان جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کو مدینہ طیبہ میں ہی رہنے کی اجازت ہوتی تھی. ایسے میں ایک امکان تھا کہ کافر اور مشرک، اسلام اور مسلمان دشمن کہیں ان عورتوں کی مجبوری اور بچوں کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر مدینہ طیبہ پر حملہ کر سکتے ہیں. اس لیے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ معذورین اور خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے بعض صحابہ کرام کو جو اس لائق ہوتے تھے وہ ان کی حفاظت کے لیے میدان جہاد کو چھوڑ کر، میدان جنگ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہی میں رہنے کا ان کو حکم دیا جاتا تھا، تاکہ وہاں رہ کر وہ خواتین کی، بچوں کی اور جو بیمار ہیں، معذور ہیں، میدان جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے، وہ ان کی حفاظت کر سکیں. ایسے ہی غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے مامور فرمایا تھا، ان میں 2 صحابہ تھے اور وہ بوڑھے تھے. ان میں سے ایک حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے تھے حضرت ثابت ابن وقت رضی اللہ تعالیٰ. ان کو بڑھاپے کی وجہ سے
میدان جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف نہیں فرمایا تھا اور کہا تھا کہ مدینہ طیبہ ہی میں رہ کر یہاں عورتیں رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، معذور رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، اگر میدان خالی دیکھیں گے یہ کافر اور یہ مشرک بے وفا تو ہوتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کی حفاظت کے لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں رہنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو شہادت کا شوق ہے اور جذبہ جہاد ہے یہ نہ بڑھاپا اس کو روک سکتا ہے، نہ بیماری اس کو روک سکتی ہے، نہ کوئی عذر اور نہ کوئی مجبوری ان چیزوں کے اندر رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ یہ دونوں بوڑھے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ میدان جنگ میں آنا کسی کام کے نہیں ہے، یہ کام کر سکتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جہاد کا بیان تو آ رہا ہے، شہادت کی فضیلتیں تو آ رہی ہیں، لیکن ہندوستان میں، کرناٹک میں، بنگلور میں، اپنے علاقوں میں رہ کر ہم اس جذبے کی تکمیل کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں جہاد کیسے کریں گے؟ ہندوستان کے اندر جہاد کا نام لینا، اس بدماش امریکہ نے جہاد کے نام کو اتنا بدنام کیا کہ جہاد اب ہندوستان کی ڈکشنری میں امریکہ اور یہ خنزیر اور کتے کھانے والوں کی ڈکشنری کے اندر جہاد دہشت گردی کا نام بن چکا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر آدمی حوصلہ کرے تو کیسے کرے، آدمی ان فضیلتوں کو پانا چاہے تو کیسے پائے، اور آدمی میدان جہاد کے اندر قدم رکھے تو کیسے رکھے؟ ہمارے علماء کرام اور ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف نے شریعت کے مسائل میں کسی مسئلے کو کسنا نہیں رکھا، پیاسا نہیں رکھا، ہر مسئلے کا حل، ہر مسئلے کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے عوام تک اس کا جواب پہنچا دیا، اور امت مسلمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی مرحلے میں اور کسی شعبے میں اس کو پیاسا نہیں رکھا اور اس کو محتاج نہیں رکھا۔ ہمارے اکابرین نے ایک کتاب لکھی ہے، انشاءاللہ عنقریب اس کتاب کو ہم اپنی ویب سائٹ کے اندر بھی داخل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس میں دیکھ لینا۔ وہ کتاب فروخت نہیں کی جا سکتی اور وہ کتاب عام طور پر بازاروں میں لائی نہیں جا سکتی۔ ایک عربی مصنف نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے اس کا عنوان لکھا ہے کہ جہاد کے 40 طریقے۔ اب یہاں کسی مسلمان کے سامنے جہاد کی بات آتی ہے اور شہادت کی بات آتی ہے، یا تو یہ کرتے ہیں میں امام ہوں، امامت کو میں نے جہاد سمجھ لیا، تبلیغی تبلیغ کو جہاد سمجھ لیا، دیوبندی دیوبند کو جہاد سمجھ لیا، بریلوی عرف کو جہاد سمجھ لیا، یا تو یہ غلطی کرتے ہیں، یا اگر اس کو جہاد نہیں سمجھتے تو صرف جہاد یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جائیں افغانستان کے اندر ملا عمر کے ہاتھ پر بیعت کریں اور پھر ہاتھ کے اندر کلاشنکوف ہو، AK-47 ہو اور سامنے یہودی کتے ہو، عیسائی کتے ہو، خنزیر اور کتے کھانے والی قوم ہو، زانی بدماش مسجدوں کو مسمار کرنے والی اور مسلمان عورتوں کی عزت قسمت اور پاک دامنی پر ڈاکہ ڈالنے والی قوم ہو، اور ہم ہیں اور سامنے وہ ہے، ہمارا سینہ ہے اور وہ دشمن قوم ہے، ہماری گولیاں چل رہی ہیں اور ابو جہل کی طرح، قطبہ کی طرح، شیبہ کی طرح اور اسلام مسلمان دشمنوں کی طرح ان کے سر قلم ہو رہے ہیں اور ان کے سینے چھلنی ہو رہے ہیں۔ آخرکار ایک گولی ہمارے جو ہے دماغ میں بھی لگ جاتی ہے،
ہمارے سینے میں بھی لگ جاتی ہے اور ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہم جامع شہادت نوش کرتے ہیں. ایک تصور ہم نے یہ بنا رکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان جایا جائے، فلسطین جایا جائے، بوسنیا جایا جائے، عراق کو جایا جائے، اور یہ ظالم اور خونخوار بھیڑیے جو اسلام مسلمان دشمنی کے اندر کوئی کسر انہوں نے باقی نہیں رکھی ہے، قرآن شریف کی آئے دن توہین کرتے رہتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کو اڑانے کی بات کرتے ہیں اور کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. جی تو یہ چاہتا ہے کہ میدان کے اندر یہ ہو اور ہم ہو اور پھر ہمارا اللہ ہو، فرشتے ہو جو ہمارے خون کو جو ہے صاف کرنے والے ہو، ہماری حوریں ہو جو ہم سے نکاح کرنے کے لیے بےتاب ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد ہے تو یہ ہے اور شہادت ہے تو یہ ہے. اس عالم نے ایک کتاب لکھی ہے اور جس کا عنوان یہ ہے کہ جہاد کے 40 طریقے ہیں. انہوں نے کلام پاک کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی روشنی میں انہوں نے جہاد کے 40 طریقے لکھے اور انہوں نے ثابت کیا ایک مجاہد کو میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنے پر، کافروں کے روبرو دوبدو لڑائی کرنے پر، قتل عام کرنے پر، تلوار چلانے پر، تیر چلانے پر اور زخمی ہونے پر، گھوڑوں کی دوڑ لگانے پر اسے جو اجر ملتا ہے، اس مصنف نے کلام پاک کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی روشنی میں 30 پر 9 طریقے 39 طریقے اور بھی لکھے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے مجاہد کے لیے مالی تعاون فراہم کرنا، مجاہد کے لیے راستہ بتانا، مجاہد کے جو پسماندگان ہیں یعنی جو ان کے گھر والے اہل و عیال ہیں ان کی کفالت کرنا، ان کو روپیہ دینا، ان کو غلہ دینا، ان کو اناج دینا. مجاہد جو محبوس ہو جاتا ہے اور جس کو اخیار گرفتار کر لیتے ہیں ان کو ان کی قید سے چھڑانے کی فکریں کرنا اور اس کے تعلق سے حکمت عملی کو اپنانا. دیکھیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت معاویہ کو آپ جانتے ہیں کہ ان کی کم عمری کی وجہ سے اور ان کے بچپنے کی وجہ سے آپ نے ان کو منع فرما دیا تھا کہ آپ احد کے میدان میں آپ جو ہے میدان میں تشریف نہیں لے جا سکتے. اگر وہ نہ جاتے اور رک جاتے ان کو وہی اجر ملتا، ان کو وہی ثواب ملتا جو مجاہد کو اور غازی کو میدان جہاد کے اندر ثواب مل رہا تھا. حضرت حکیم اور حضرت ثابت ابن وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا ان کے اندر جہاد کا جذبہ نہیں تھا؟ کیا ان کے اندر جامع شہادت نوش کرنے کا جذبہ نہیں تھا؟ جہاد کی شکلوں میں ایک شکل یہ ہے کہ مجاہد اپنے مجاہد بھائیوں کی اور ان کی بہنوں کی اور ان کی اولاد کی اور ان کے بچوں کی اور ان کے اموال کی حفاظت پر اگر معمور کر دیا جائے اور وہ ان کی حفاظت کے لیے لگتا ہے تو ایک مجاہد کو میدان جہاد کے اندر جو اجر ملتا ہے اور جو ثواب ملتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے طریقے سے کسی عمل کو جہاد سے تعبیر نہیں کر سکتے. ایک آدمی اپنی بچی کی شادی کر رہا ہے، ایک آدمی اپنے بچے کو کالج کے اندر ایڈمیشن دلا رہا ہے، ایک آدمی ایک ماں باپ اپنی اولاد کو حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، کلام پاک کی آیتوں کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہادی کارنامے ہیں ان جہادی کارناموں کو مد نظر رکھ کر ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے جو جہاد کے 40 طریقے مرتب فرمائے ہیں ان 40 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اپنائے گا انشاءاللہ اپنی دین کے ساتھ رہتے ہوئے
اپنے کارخانے میں رہتے ہوئے، اپنے وطن میں رہتے ہوئے، اپنے شہر میں رہتے ہوئے اسے مجاہد کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اس راستے کے اندر اس کی موت آ جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے شہادت کے منصب پر فائز فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک آدمی سرکاری ملازم ہے، گورنمنٹ کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ داڑھی رکھتا ہے اور داڑھی رکھ کر اس کو جہاد سمجھ رہا ہے۔ ایک آدمی تاجر ہے اور جس کے حلال کی کوشش کرتا ہے اور حلال کاروبار اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور کرتے ہوئے کہتا ہے میں یہ جہاد کر رہا ہوں، نہ، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اور اس کتاب کے اندر جس کتاب کو مجاہدین کی جماعت نے ریکگنائز کیا اور کہا کہ اس کتاب پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو، میڈیکل کی کتاب کو عالم تصدیق نہیں کر سکتا۔ مجھے کیا معلوم ہے کہ میڈیکل کی لائن کیا ہے، طب کی لائن کیا ہے، ڈاکٹری کی لائن کیا ہے۔ ایک ڈاکٹر اور ایک میڈیکل لائن کا آدمی کتاب لکھتا ہے اور میں اس پر تصدیق کروں، میری تصدیق معتبر نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا ماہر ڈاکٹر اگر اس پر اپنی مہر لگاتا ہے اور اپنی تصدیق کرتا ہے تو ڈاکٹروں میں ماہر ڈاکٹر کی بات اپنے دوسرے ڈاکٹروں کے مطابق کہیں ہی بات اس کی سند ہوتی ہے۔ انجینئر اگر کوئی بات کہتا ہے میں عالم ہوں، میں مفسر ہوں، میں خطیب ہوں، میں علامہ، میں حافظ، میں تصدیق نہیں کر سکتا، انجینئر ہی اس کو تصدیق کرنی پڑے گی۔ یہ کتاب جو جہاد کے 40 طریقے ہیں، اس کو عالم اسلام کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور شہادت کے طلبگار بن کر جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، ان مجاہدوں کی جماعت نے اس کتاب کو تسلیم کیا ہے۔ آپ اگر اس کتاب کو دیکھنا چاہیں گے تو ویب سائٹ ہے اور اس ویب سائٹ کا نام ہے DeenIslam.org، اور اسی طریقے سے دوسری جو مجاہدوں کی ویب سائٹ ہے اس کے اندر انہوں نے اس کتاب کو ڈال رکھا ہے۔ اگر آپ طلب کریں گے میں اس کتاب کی ڈیٹیلز بنا کر آپ کو دے سکتا ہوں تاکہ آپ بھی ان 40 طریقوں میں سے کوئی طریقہ اپنی زندگی کے اندر اپنا کر جو قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ہمارے بزرگوں نے ان کو مرتب کیا ہے۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت ثابت ابن وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ایک اور جو صحابی بوڑھے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے لگا دیا تھا، اور مدینہ طیبہ کے اندر جو خواتین ہیں، جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی حفاظت کے لیے لگایا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جانا چاہتے تھے میدان جہاد کے اندر اور یہ شہید ہونا چاہتے تھے، لیکن جہاد کے 40 طریقوں میں سے مجاہدوں کے اہل و عیال کے بارے میں غور و فکر کرنا، شہیدوں کے پسماندگان کی کفالت کرنا، ان کو اناج دینا، ان کو غلہ دینا، ان کے بچوں کی پرورش کرنا، جہاد کے مضامین کو امت کے اندر عام کرنا، جہاد کے لٹریچر شائع کرنا، جہاد کے تعلق سے جو شکوک اور شبہات ہیں امت کے اندر، آج علماء کا بہت بڑا طبقہ، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ 90 بلکہ 95 بلکہ آگے بڑھ کر کہا جا سکتا ہے کہ 99% طبقہ علماء کرام کا، اور وہ علماء جن علماء کو علماء حقانی کہا جاتا ہے، علماء دیوبند کہا جاتا ہے، وہ اس ہندوستان کے اندر جہاد کے منکر ہیں۔ وہ اپنے بیانات کے اندر، اپنی خانقاہوں کے اندر، اپنی مجالس کے اندر، اپنے مواعظ کے اندر صریح طور پر واسطہ یا بلا واسطہ وہ جہاد کا انکار کرتے ہیں۔ ایسی ماحول کے اندر، ایسے صورتحال کے اندر کہ ایک طرف علماء ربانی اور علماء حقانی 99% وہ اپنی درسگاہوں کو، وہ اپنے اہتمام کو، وہ اپنی امامت کو، وہ اپنے مسئلے کو، وہ اپنی معیشت کو، وہ اپنے کاروبار کو جہاد سے تعبیر کر رہے ہو۔ ایسے ماحول کے اندر آپ کلام پاک کی جہادوں کی، جہاد کی آیتوں کی تشریح کرنا، بدر کے واقعات کو بیان کرنا اور شہداء صحابہ کے واقعات کو بیان کرنا، اور پھر
जज्बात को उभारना, इन 40 तरीकों में से एक तरीका है। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जो मुजाहिद मैदान जंग के अंदर बरसरे पैकार हैं, काफिरों के, यहूदियों के, नसारा के, ईसाइयों के, इस्लाम और मुसलमान दुश्मनों के, अमरीकी और इस्राएली कुत्तों के ऐसे समाज के अंदर, ऐसी सोसाइटी के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर आप किसी आदमी को मुतमईन करते हैं। मेरा आउटडोर बयान वेबसाइट के अंदर उठाकर देख लीजिएगा, एक ही उन्वान आपको मिलेगा, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक। यहाँ हर जुम्मा एक नए उन्वान के साथ हम खिताब कर सकते हैं, तो हम आउटडोर उन्वान के अंदर भी एक नया उन्वान लेकर कभी लिबास के बारे में, कभी दाढ़ी के बारे में, कभी इस्लाह माशरा के बारे में, कभी औरतों के पर्दे के बारे में, और कभी मुसलमानों की जिंदगी के बारे में, कभी कुरान की अजमत के बारे में, लाखों उन्वानात हैं। लेकिन आप देखिएगा कि हमारे आउटडोर जो उन्वानात हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, देहातों में, गाँवों में, शहरों में, उलमा की मजलिस में, अवाम की मजलिस में, खवास की मजलिस में, लायरों की मजलिस में और एजुकेटेड तालीम याफ्ता लोगों की मजलिस के अंदर कि इस उन्वान को बेदार किया जाए। मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मुखालफतें आती हैं, लेकिन एक वक्त वो आता है कि जब हमें सफर से अलविदा करने के लिए ये मेजबान आते हैं, अलविदा करने आते हैं, इनमें का तकरीबन 10% या 25% तक का वो होता है जो हमारा शुक्रिया अदा करता है कि हमें अब अपनी जिंदगी की एक नई सीट मिली, एक नई जिहत मिली। हमारा उम्रे से पहले जो आखिरी बयान था वो नैनीताल के इलाके में, वहाँ इर्द गिर्द के इलाके में था। उलमा कह रहे थे इस उन्वान का तस्करा ना किया जाए, जिहाद का नाम ना लिया जाए, खाते में, पीते में, उठने में, बैठने में, सफर में, हजर में, सोते वक्त, हर वक्त मैंने कहा जो शक हो तुम मेरे सामने बयान करो, जो शुबा हो तुम मेरे सामने बयान करो। अल्लाह ने जिसके दिल पर, दिमाग पर एक चर्बी तो वो होती है जो मेडिकल जुबान में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसका तो इलाज है, और एक चर्बी वो है जिसको अल्लाह तबारक तआला ने कलाम पाक में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अल्लाह ने फरमाया कि इनके दिलों पर, इनके आंखों पर, इनके कानों पर हमने चर्बी डाल दी है, कोलेस्ट्रॉल डाल दिया है, हमने पर्दा डाल दिया है। ये पर्दा अबू जहल के ऊपर भी पड़ा था, ये पर्दा अबू लहब के ऊपर भी पड़ा था, ये पर्दा उतबा और शिबा के ऊपर भी पड़ा था, ये पर्दा अब्दुल्लाह इब्न सबा के ऊपर भी पड़ा था, ये पर्दा अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल के ऊपर भी पड़ा था, और आज भी पड़ रहा है। इसका तो कोई इलाज नहीं है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा फार्मूला नहीं बना है, और दुनिया के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है कि अल्लाह ने जिसके दिल पर शुगर की चर्बी को चढ़ा दिया हो, आंखों पर, कानों पर अल्लाह ने जो है जलालत का पर्दा डाल दिया हो, वो सच्चाई को देखकर, वो हक को देखकर, वो जिहाद के मंजर को देखकर, वो शहीदों की खून को देखकर, वो बेवाओं की और मजबूरों की पुकार को सुनकर वो बहरा होता है, वो अंधा होता है, वो लूला होता है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके दिल है वो समझने की सलाहियत नहीं रखते। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, उनकी आंख है वो देखने की सलाहियत नहीं रखते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, कान है सुनने की ताकत नहीं रखते। मेरे अल्लाह ने फरमाया उलाइका कल्अनाम, ये कुत्ते और सूअर की तरह है ना। कुत्ता तो अपने मालिक का वफादार होता है, घोड़ा अपने मालिक का वफादार होता है, जानवर अपने मालिक का वफादार होता है, और कितना उसको मारे अपने मालिक की वफादारी नहीं छोड़ता। मेरे अल्लाह ने फरमाया बल हुम अज़ल, जिनके दिलों पर, जिनके कानों पर, जिनके आंखों पर अल्लाह ने जलालत का पर्दा डाल दिया, सूअर और कुत्ते से बदतर चर्बी
कोलेस्ट्रॉल, ये चढ़ गई दलालत की और जहन्नम की। मेरे अल्लाह ने फरमाया बल हुम अज़ल, ये कुत्ते और सूअर से बदतर है। क़यामत के दिन ये कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ अल्लाह काश मुझे मिट्टी बनाकर मुझे खत्म कर दिया होता। इंसान बनाकर आम देकर अंधा क्यों किया, दिल देकर तूने ना समझ क्यों बनाया। इसलिए इन लोगों का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अक्सर सबका जो है कहता है मौलाना साहेब अब शरह सदर हो गया। मैं आपको क्या बताऊं, एक रियासत का नाम लूंगा तो फिर पता चल जाएगा वो कौन आलिम है। एक रियासत और वहां के अमीर शरीयत साहब हमारे जलसे के सदर थे और जलसे से पहले हमें सुधारने के लिए, हमें तंबीह करने के लिए, हमें कुछ नसीहतें करने के लिए आए। फरमाया यहाँ हालात सही नहीं है, यहाँ माहौल सही नहीं है, यहाँ काफिर और मुसलमान मिले हुए हैं, कभी झगड़ा नहीं होता, कभी लड़ाई नहीं होती, और जो बात आप करेंगे तकरीर में ये बात काफिर भी सुन सकता है, ये बात मुशरिक भी सुन सकता है। जरा जिहाद के लफ्ज को इस्तेमाल ना कीजिएगा, काफिर के लफ्ज को इस्तेमाल ना कीजिएगा, मुशरिक के लफ्ज को इस्तेमाल ना कीजिएगा। इस्लाह माशरा, कलाम पाक की फजीलत, मदरसे की अजमत के बारे में आप तकरीर कर दीजिएगा। मैं अल्लाह की कसम खाकर जुमा का दिन उम्रे के सफर से आया हूँ, उस रियासत के अमीर शरीयत के सामने कलाम पाक की आयतों की तशरीह और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों की जो मैंने वजाहत की, उन्होंने मेरे हाथ को बोसा दिया और सीने से लगा लिया, कहा कि मौलवी अंदर अब मुझे शरह सदर हो गया है, आइंदा मैं भी जिहाद के ताल्लुक से काम करूंगा। तो इन 40 तरीकों में एक तरीका, मुझे अपनी बात या अपनी खूबी या अपना कमाल या अपनी फजीलत बयान करना मकसूद नहीं है। आप अपना ओढ़ना बिछोना बना लें, अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से हमारे अकादमी के कारनामे, हमारे अस्ताफ के कारनामे, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अभी हाल के अंदर हजरत अब्दस फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना अशद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अबरारुल हक साहिब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, और जिस सरजमीन के हम बाशिंदे हैं हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनकी तारीख को, इनके कारनामों को, इनके शहादत और जिहाद के जज्बों को, इनके बयानात को आप अपने मोबाइल के अंदर रखें। क्या गंदी फिल्में भेजते हैं, क्या बीवी की तस्वीर को भेजते हैं, क्या औलाद की हस्ती मोटी तस्वीर को भेजते हैं। एक जिहाद का काम है, कारनामा है कि सामने वाले के जहन के अंदर जो शुकूक है, जो शुबहात हैं, इन शुकूक और शुबहात के वो कीड़े जिसे मीडिया के जरिए से और जिसे अखबारात के जरिए से, जिसे अमरीकी कुत्तों की भूख के जरिए से, जिसे इस्लाम और मुखालिफ सुवरों के दांतों के दिखाने के जरिए से जो कीड़े मुसलमान नौजवानों के दिलो दिमाग के अंदर सरायत कर रहे हैं, आप अपने जुबान के जरिए से, अपने मोबाइल के जरिए से, अपनी सीरीज के जरिए से, अपने लिटरेचर के जरिए से इन शुकूक और शुबहात को दूर कीजिएगा। अल्लाह तबारक तआला हदीस पाक में आता है, मैंने किसी आदमी को वजू का तरीका बताया, मैंने किसी आदमी को कलाम पाक पढ़ना सिखाया, जब तक वो पढ़ता रहेगा, जब तक वो वजू करता रहेगा और जब तक वो नेक काम करता रहेगा, अल्लाह उसे जितना अजर देगा उसके अजर में कमी करे बगैर अल्लाह तबारक तआला रास्ता बताने वाले के नाम अमाल के अंदर अल्लाह इतना ही अजर देगा। मैंने हज की फजीलत बयान की, मैंने उम्रे की खूबियों को बयान किया, आपके दिल के अंदर जज्बा पैदा हुआ, आपने हज बैतुल्लाह किया, आपने उम्रा किया, आपको हज का जो सवाब मिलेगा उसमें कमी करे बगैर उम्रे का सवाब मिलेगा, उसमें कमी करे बगैर अल्लाह मुझे भी इतना ही अजर देगा। आज लोग ये चाहते हैं मैं जवान रहूं, आज लोग ये चाहते हैं मेरी उम्र तवील हो और मेरी उम्र दराज हो। एक दूसरे को यही ना दुआ करते हैं, अल्लाह तेरी उम्र की
کے اندر اضافہ کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ تیری زندگی کے اندر خیر و برکت دے دے۔ ارے دنیا کے جو حریص اور دنیا کے جو لالچی اور دنیا کے مال و دولت کے پجاری، وہ تو کبھی مرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اسی مال میں اور اسی حدیث میں کسی بیوی کے حیض و نفاس کے اندر ڈوب کر وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک دو نیکوکار مسلمان ہے، اس سے پوچھا جائے وہ بھی یہی کہتا ہے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں لمبی عمر پانا چاہتا ہوں، اور وہ تعبیر یہ بیان کرتا ہے اس لیے کہ اگر عمر لمبی ملے گی، ذکر زیادہ کروں گا، نمازیں زیادہ پڑھوں گا، تلاوت زیادہ کروں گا، جہاد کا کارنامہ زیادہ انجام دوں گا۔ دنیا دار دنیا کے فرض سے لمبی عمر پانا چاہتا ہے، اور دیندار یہ عذر بیان کرتا ہے اور یہ ہیلا بیان کرتا ہے کہ شاید مجھے نیک اعمال کرنے ہیں۔ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے اگر آپ کے دل کے اندر منافقت نہیں ہے اور دل کے اندر دوغلی پالیسی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر لمبی عمر پانے کے راز کو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ دنیا دار ہی لمبی عمر پانا چاہتا ہے، اس لیے پانا چاہتا ہے کہ مال میں، دولت میں، جورو کی غلامی میں، اولاد کے پیشاب پاخانے میں اور روپیوں کی کھنکار میں ڈوب کر مرنا چاہتا ہے۔ اور دیندار کو پوچھو، نمازی کو پوچھو، روزے دار کو پوچھو، اور مدارس اور مساجد والوں کو پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیک اعمال زیادہ کرنا ہے۔ ارے ہم آپ کو ایسی زندگی کا فارمولہ دیں گے، اس زندگی کے اندر موت ہی نہیں آنے کی، اور اس زندگی کا کوئی خاتمہ ہی نہیں ہے، اور وہ زندگی ہے شہادت کی زندگی، اور وہ زندگی ہے جذبے جہاد کے اندر مر مٹنے کی زندگی، اور یہ وہ زندگی ہے جس کا کوئی علم نہیں، اور یہ وہ زندگی ہے جس کا کوئی بڑھاپا نہیں، یہ وہ زندگی ہے جس کے اندر کوئی بی پی کی بیماری نہیں، یہ وہ زندگی ہے اس میں شوگر نہیں، یہ وہ زندگی ہے لوگوں کا تانا نہیں، یہ وہ زندگی ہے لوگوں کا ستانا نہیں، یہ وہ زندگی ہے دنیا کے مسائل نہیں، یہ وہ زندگی ہے کہ جس کے اندر آلام اور پریشانیاں نہیں، یہ وہ زندگی ہے کمانے کی جھنجٹ نہیں، اور یہ وہ زندگی ہے کہ جس کے اندر موت کا نام نہیں، اور یہ وہ زندگی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ خبردار ولی مرتا ہے تو ولی مر جاتا ہے، خبردار قطب مرتا ہے تو قطب مر جاتا ہے، خبردار اگر جو ہے دنیا کا مومن مرتا ہے تو مر جاتا ہے، بلکہ پیغمبر اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ دنیا میں اور پیغمبر آئے، چلے گئے، ان پر جو ہے موت کا پردہ آیا تو موت کا پردہ، موت کے پردے میں پیغمبروں کو لپیٹ لیا، لیکن ایک موت کا وہ راستہ ہے اور زندگی کا وہ راستہ ہے کہ موت کی پرچھائی بھی نہیں آتی، یہ جہاد کا راستہ ہے، یہ شہادت کا راستہ ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس راستے کے اندر مرنے والے کو مردہ بھی نہ کہو، اسے موت نہیں آتی، یہ صرف کروٹ لیتا ہے، یہ صرف اس دنیا سے جنت کی دنیا میں چلا جاتا ہے، صرف اس سرزمین سے سب جو ہے پرندوں کے پگوٹھوں کے اندر اللہ کے عرش کی قندیلوں کا یہ طواف کرتا ہے۔ خبردار حضرت حمزہ کو کسی نے مردہ کہا، خبردار کسی نے حضرت عمر کو مردہ کہا، خبردار کسی نے شہدائے بدر کو مردہ کہا۔ اگر زندگی چاہتے ہو لوگوں اور لمبی عمر پانا چاہتے ہو، حضرت اسامہ رحمۃ اللہ علیہ 2 مئی کی تاریخ جب آتی ہے تو دنیا والے مزدوروں کا لوگ مزدور بناتے ہیں، لیکن جذبہ جہاد سے سرشار اور جذبہ شہادت سے سرشار اب جب کبھی قیامت تک مئی کی 2 تاریخ آئے گی، حضرت اسامہ رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کیا ان کی قربانیاں، کیا ان کا ایثار، کیا ان کی زندگی سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مئی کا مہینہ، مئی کی 2 تاریخ
ہم سے ہو کر گزر گئی، اور دنیا کے کمینوں نے اور دنیا کے اشرار نے، جہاد کے دشمنوں نے، شہادت کے دشمنوں نے نیکی تو تاریخ کو جشن منایا کہ اسامہ کی دنیا سے چلا گیا، ایک ٹیررسٹ، ایک دہشت گرد کا، ایک موسٹ وانٹڈ، ایک دہشت گرد کا ہم نے اس دنیا سے خاتمہ کر دیا۔ یہ ان کی زبان ہوگی کتا کھانے والوں کی، سور کھانے والوں کی، جہنم کا لہو پینے والوں کی، جہنم کا پیٹ چاٹنے والوں کی، اور جہنم کے جہنمی لوگوں کے جسم سے نکلنے والے تسلیم کو پینے والوں کی۔ لیکن قرآن پڑھنے والوں کی زبان، حدیث کو سمجھنے والوں کی زبان، بدر کے سبق کو پہچاننے والوں کی زبان، احد کے معرکے کو پہچاننے والوں کی زبان جب دو میں آئے گی، ہمارے سینے کسی سے پوچھ جائیں گے کہ دو میں کی تاریخ تھی کہ ایبٹ آباد کے اندر ان کمینوں نے، ان حرام زادوں نے ایک مجاہد کی سبیل اللہ، ایک غازی کی سبیل اللہ کو اس کے مقصود تک پہنچا دیا، اس کی منزل تک پہنچا دیا، اس کے مطلوب تک پہنچا دیا۔ لوگوں مجھے یہ بتاؤ، ایک عاشق اپنے معشوقہ سے ملنا چاہتا ہے، ایک جو ہے مجنون اپنی لیلا سے ملنا چاہتا ہے، اور ایک آدمی مجنون کو لیلا سے ملا دیتا ہے، عاشق کو معشوقہ سے ملا دیتا ہے۔ یہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ اسامہ جس کو وہ یمن کے اندر، مصر کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، ترکی کی سرزمین کے اندر، عرب کی سرزمین کے اندر، کعبہ کے سرزمین کے اندر، نبی کے روضہ کی سرزمین کے اندر جو لیلا شہادت کی لیلا تھی، جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، جس کے لیے وہ مچل رہا تھا، یہ کوئی فقیر نہیں تھا، یہ کوئی بھیک مانگا نہیں تھا، یہ کوئی تیون لگے کپڑے پہننے والا مسافر پردیسی نہیں تھا۔ اس کا باپ تھا محمد بن لادن، یمن کا رہنے والا، حضرموت ایک علاقہ، وہاں کا رہنے والا۔ جب اس کو غریبی ستائی، مجبوری ستائی، اپنے اونٹ پر ایک پوٹلی باندھ کر سعودی عرب کے جدہ کے اندر آیا، وہاں پر اس نے مزدوری کے کام کو شروع کر دیا، یعنی پورٹ کے اندر جہاں پانی کے جہاز آتے ہیں لوڈ ان لوڈ کرنے کا کام، اور جس کو حمال عربی میں کہتے ہیں، انہی کا کام، مزدوری کرنے کا کام اس نے شروع کر دیا۔ یہ والد تھے حضرت اسامہ کے، محمد بن لادن رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی جام شہادت کو نوش کیا۔ شروع میں یومیہ 1 ریال پر، یعنی ایک دن 1 ریال مزدوری ملا کرتی تھی، اور مہینے کے اندر 30 ریال ان کی تنخواہ ہوا کرتے تھے۔ آدمی ایمانداری سے کام کرے، دیانت سے کام کرے، محنت سے کام کرے، لگن سے کام کرے، جو اپنے علاقے سے فخر و فاقے کا ستایا ہوا، بھوک کا ستایا ہوا، ظلم کے کپڑے پہنا ہوا، ظلم کی چکی میں پسا ہوا، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اون پر بیٹھ کر 1 ریال یومیہ مزدوری پر وہ جدہ آیا تھا، 900 ملین ڈالر کا وہ جو ہے مالک بن گیا۔ اللہ نے اس کے مال کو ایسا قبول کیا۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کی زبان کے بغیر، رشوت کے بغیر ہندوستان کے اندر کاروبار کرنا ہے، ہندوستان کے اندر تجارت کرنا ہے، ہندوستان کے اندر پنپنا ہے۔ دھوکے کی زبان کو اور مکاری کی زبان کو، عیاری کی زبان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ محمد بن لادن جو حضرت اسامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد تھے، انہوں نے اس فارمولے کو اپنایا نہیں، محنت تھی، لگن تھی، سچائی تھی، امانت اور دیانت، جو روزانہ 1 ریال پر مزدوری کیا کرتا تھا، اور جس کی آمدنی جو ہے ماہانہ 30 ریال تھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ 900 ملین ڈالر کا وہ مالک بن گیا، اور اللہ نے اس کے مال کو ایسا قبول کیا۔ شوق آئے، ایسا آئے، جذبہ آئے، ایسا آئے، اس نے عیاشی یہ نہیں کی کہ مصر کے اندر جا کر اس نے ہوٹلوں کے اندر عیاشی کی، امریکہ کے کلب خانوں کے اندر وہ گیا، ہیلی کاپٹر اس نے خریدا، اور ہیلی کاپٹر خرید کر اس نے نظر کی، اس نے منت کی، اور اس نے ارادہ کیا ایک دن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی اس دھرتی کے اندر جو 3 محبوب مسجدیں ہیں، ایک بیت المقدس ہے، اور دوسرے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے مسجد الحرام خانہ کعبہ کی مسجد، اس نے ارادہ کیا اللہ نے مجھے مال دیا، اللہ نے مجھے دولت دیا،
एक दिन की 3 नमाजें, मैं इस मस्जिद अक्सा के अंदर एक नमाज, मदीने तैयबा की मस्जिद नबवी में दूसरी नमाज और तीसरी नमाज मैं हरम पाक के अंदर पढ़ूंगा। अल्लाह ने उसकी नीयत को पूरा किया, अल्लाह ने उसके इरादे को पूरा किया। अब दिन ब दिन तरक्की करता चला जा रहा था। 1970 की दहाई के अंदर, यानी 1970 और 80 के दरमियान बैतुल मक़दिस का तामीरी काम चल रहा था। बिन लादेन ग्रुप बन चुका था। माल हो तो ऐसा हो मस्जिदों के लिए लगे, माल हो तो ऐसा हो जो मुजाहिदों के लिए लगे, माल हो तो ऐसा हो जो उलमा के लिए लगे, माल हो तो ऐसा हो जो गाजियों के लिए लगे, माल हो तो ऐसा हो जो मजलूमों और जो मुजाहिद कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए लगे। वो माल बदतरीन माल है जो सलीमा के लिए लगता है, वो माल बदतरीन माल है जो दाढ़ी बनाने के लिए लगता है, वो माल बदतरीन माल है जो औरतों को ब्यूटी पार्लर ले जाने के लिए लगता है, वो माल बदतरीन माल है जो अपनी औलाद को अंग्रेज बनाने के लिए लगता है, वो माल बदतरीन माल है जो अपने औलाद की और अपने बच्चियों की शादियों करने के लिए कल्याण मंडप के लिए लगता है, चर्चों के लिए लगता है, गुरुद्वारों के लिए लगता है। समझ लो, जिसका माल चर्च के लिए लगा है, गुरुद्वारे के लिए लगा है, मंदिर के कल्याण मंडप के लिए लगा है, अल्लाह की नजर के अंदर इसका माल मलून है। माल हो मोहम्मद बिन लादेन की तरह माल हो, माल हो हजरत उसामा की तरह माल हो, जिसका माल जिहादियों के लिए लगा, जिसका माल इस्लाम मुसलमान दुश्मनों के खात्मे के लिए लगा, जिसका माल एलाए कलिमतुल्लाह के लिए लगा, जिसको अरब से जो है निकाल दिया गया और उसको वहां से उखाड़ कर फेंक दिया गया, यमन के अंदर कभी चला गया, कभी इंडोनेशिया के अंदर चला गया, कभी तुर्की के अंदर चला गया, लेकिन कभी जिहाद से उसने अपने दामन को जो है मोड़ा नहीं और कभी जिहाद से अपने रिश्ते को खत्म नहीं किया। मुजाहिद हो हजरत उसामा की तरह और मान लगाए मोहम्मद बिन लादेन की तरह कि इन्होंने 1970 के दहे के अंदर बैतुल मक़दिस की जब तामीर हो रही थी, मोहम्मद बिन लादेन ने अपना सरमाया बिन लादेन कंपनी की शक्ल के अंदर बैतुल मक़दिस की तामीर के अंदर लगाया। आज उम्रा करने वाले और आज हज बैतुल्लाह करने वाले एक एक फर्ज जानता है, मताफ के अंदर अगर कोई जमजम पिला रहा है, मताफ के अंदर अगर कोई सफाई कर रहा है और जिद्दा एयरपोर्ट पर हाजियों की कोई खिदमत कर रहा है, उसने नीले रंग की कमीज पहनी हुई है, उसने सफेद रंग का एक कुर्ता पहना हुआ है और उसकी पीठ पर अल्लाह ने हजरत उसामा के खानदान का नाम दर्ज कर दिया है। ऐ उसामा, हमने तुझे कबूल किया, ऐसे कबूल किया कि हाजी तवाफ करता हुआ इन तेरे खानदान के लोगों का नाम इनकी पुश्तों पर देखेगा, जमजम के कुएं पर देखेगा, सफा पर देखेगा, मरवा पर देखेगा, मुज़दलिफा के अंदर देखेगा, मक्का कबर के अंदर देखेगा, रियाज़ुल जन्नह के अंदर देखेगा, जन्नतुल बकी के अंदर देखेगा। नजर आता नहीं आता बिन लादेन बिन लादेन बिन लादेन, ये कौन है बिन लादेन? ये हजरत उसामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का और इनके कंपनी का ये सरमाया है। बहरहाल इन्होंने वो तमन्ना की और एक हादसे के अंदर जब मोहम्मद बिन लादेन शहीद हो गए, हजरत उसामा रहमतुल्लाह अलैह को $300 मिलियन जो है विरासत के अंदर आपको माल मिला, बाप का हिस्सा $300 मिलियन मिला। ऐसा नहीं है कि ये सऊदी अरब से निकाला गया कटोरा लेकर भीख का, कभी यमन चला गया, कभी तुर्की चला गया, कभी अफगानिस्तान चला गया। $300 मिलियन का मालिक ये तोरा बोरा के पहाड़ों के घरों के अंदर कभी सूखी रोटी खा रहा है, कभी ये रोजा रख रहा है। अपनी औलाद को मोहम्मद बिन लादेन के 53 बच्चे थे और ये शामी औरत से हजरत उसामा रहिमहुल्लाह ताला पैदा हुए थे। $300 मिलियन में अल्लाह गवाह है और मेरा जहन और मेरी जो है मेरी सोच ये गवाही देती है, शायद एक हब्बा, एक रुपया, एक पैसा अपनी जात के लिए खर्च किया हो। आज लोग बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, आज लोग हदीसों को पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि आज जो है फातिहा वाला
حدیث سے فاتحہ کا ثبوت دے. آج رفع یدین کرنے والا رفع یدین کا ثبوت دے. آج آمین بالجہر والا آمین بالجہر کا ثبوت دے. آج 20 رکعت تراویح والا یہ ان اختلافات سے اٹھ کر آج آپ بخاری شریف کو کھولیے, کتاب الجہاد کو پڑھیے, کتاب المغازی کو پڑھیے اور دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ مجاہد کے مال میں کیسے خیر و برکت دیتے ہیں. حضرت اسامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے مال کے اندر اللہ نے وہ برکت دی. صفا پر بن لادن کا نام, مروا پر بن لادن کا نام, حکیم پر بن لادن کا نام اور کعبے پر کے قریب بن لادن کا نام. جہاں دیکھو مقدس مقامات کے اندر اللہ نے اس کے مال کو, اس کے اہل و عیال کو. لوگوں اگر دنیا کے ملک کا کوئی فوجی ملک کی خدمت کرتا ہے, ملک والے اسے دانا پانی دیتے ہیں, سفر کی سہولیات دیتے ہیں, ملک والے اس کے لیے اپنا کوٹرز دیتے ہیں, رہنے کا ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں. ہم دین کے ملک کے سپاہی بنے, ہم نبی کے عزت اور پاک دامنی کے شہر کے سپاہی بنے اور اللہ ہمیں بے یار و مددگار غیروں کے حوالے کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 مئی کی تاریخ حضرت اسامہ رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ وہ یہ بتاتی ہے اللہ کیسے شہیدوں کے اہل و عیال کی, شہیدوں کے مال کی, شہیدوں کے دولت کی, شہیدوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیے گا آپ کی آن اولاد کو پاکستان کے فوجیوں نے گرفتار کر لیا تھا. 1 سال کا عرصہ گزرنے نہیں پایا, بلکہ پاس میں آقا نے ایک بات اور یہ بھی ارشاد فرمائی, قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک مسلمان کو ثواب اتنا دے گا کہ وہ تعجب کے اندر پڑ جائے گا, رہے گا اے میرے اللہ اتنا کام تو میں کیا نہیں اور آپ مجھے اتنا اجر دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو 3 چیزیں ہیں اگر وہ 3 چیزوں کو کر لیتا ہے تو ہمیشہ وہ ثواب کا کھاتا اس کا کھلا رہتا ہے اور ہمیشہ اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنا, اور دوسری چیز یہ ہے کوئی صدقہ جاریہ کرنا, اور تیسری چیز یہ ہے علم نافع کہ آپ نے کسی کو وضو سکھا دیا, مسواک سکھا دیا, نماز سکھا دیا, کلام پاک کو سکھا دیا, علم نافع. یہ 3 طریقے وہ ہیں کہ انسان مر جاتا ہے لیکن عمل کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. اگر آپ کو لمبی عمر پانے کا راز چاہیے, لمبی عمر پانا چاہتے ہیں, اپنی اولاد کی آپ دینی تربیت کیجیے. آپ لمبی عمر پانا چاہتے ہیں, صدقہ جاریہ کیجیے کہ آپ نے ایک مسجد بنا دی, آپ نے ایک مدرسہ بنا دیا, آپ نے ایک کنواں کھود دیا, آپ نے ایک یتیم خانہ قائم کر دیا. آپ مر گئے, مسجد میں جب تک سجدے ہوتے رہیں گے, مدرسے کے اندر جب تک قال اللہ قال رسول کا درس ہوتا رہے گا. یہ لمبی عمر پانے کا راز ہے, نہ دوا, نہ حکیم کا حلوہ, نہ کوئی ایکسرسائز, نہ کوئی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت. ارے یہ ذلیل دنیا, یہ گندی دنیا, یہ رشوت کی دنیا, یہ مندروں کے گنٹے کی دنیا, یہ شرک کی بدبو کی دنیا, یہ خباثت کی دنیا, یہ دھوکے کی دنیا, اور یہ اللہ کی ملعون دنیا, یہ نبی کی ناپسندیدہ دنیا, یہ کس کو چاہیے؟ لمبی عمر تو وہ ہے کہ آدمی شہادت کو پالے لیکن عمل صالح کا سلسلہ جاری ہوتا رہے اور اس کی خبر کے اندر پہنچتا رہے. ایک صدقہ جاریہ اور ایک علم نافع, اور تیسرا ولد صالح, اولاد کی دینی تربیت. یہ نیکا مہینہ ہے. عنقریب ہمارے بچوں کے اسکول کھلنے والے ہیں اور کئی بچے نئے ایڈمیشن پانے والے ہیں. عمرے کو جانے سے پہلے بھی اس عنوان کو میں نے چھیڑا تھا اور بتایا تھا کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کا, ہمارے مسلم سماج کا ایک اہم ترین مسئلہ ایجوکیشن ہے, اور اہم ترین مسئلہ وہ اسکولوں کا مسئلہ ہے. ہر طرف یہاں سے وہاں تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, بلکہ میں سمجھتا ہوں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ حدود حرم چھوڑ کر جدہ ہے, ریاض ہے, اسلامی ممالک ہیں, وہاں ان کافروں کی, ان عیسائیوں کی, ان یہودوں کی سازشیں اب کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں.
انہوں نے اپنے اسکولوں کا جال اسلامی ممالک کے اندر بھی، ترکی کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، دبئی کے اندر، قطر کے اندر، کویت کے اندر اور جو ہے سعودی عربیہ، حدود حرم کو چھوڑ کر وہاں پر انہوں نے جال کو پھیلا دیا ہے۔ مسلمانوں، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے سامنے میں ایک عنوان کو کہنے کے بعد پھر دوبارہ اس عنوان کو چھیڑتا نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ مے کا اختتام ہے۔ دین کے مہینے کے اندر ایڈمیشن کا مسئلہ آتا ہے۔ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہ سمجھے، ہم نے سور کے کھانے کو برا سمجھ رکھا ہے، ہم نے شراب پینے کو برا سمجھ رکھا ہے، ہم نے داڑھی منڈانے کو برا سمجھ رکھا ہے، ہم نے مرے ہوئے جانور کے کھانے کو برا سمجھ رکھا ہے، ہم نے کتے کے کھانے کو برا سمجھ رکھا ہے۔ میں رب ذوالجلال کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سور کا کھایا ہوا توبہ کر سکتا ہے، کتے کا کھایا ہوا توبہ کر سکتا ہے، شراب کا پیا ہوا توبہ کر سکتا ہے، زنا کا کیا ہوا توبہ کر سکتا ہے، داڑھی کا مڈایا ہوا توبہ کر سکتا ہے، لیکن ہوشیار ہوشیار خبردار جس نے اپنی اولاد کو ان کافرانہ مشرکانہ یہودی اور عیسائی مشرکین کے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرا کر اسلام مخالف جراثیم، اسلام مخالف کیڑے ان کے دل و دماغ کے اندر پیدا کر دیے، میرے اللہ کی قسم زمین و آسمان زمزم سے بھر جائے، آپ کے اس گناہ کو یہ زمزم نہیں دھو سکتا، بلکہ ایک قدم میں آگے بڑھ کر کہوں گا کہ یہ وہ گناہ ہے اور یہ وہ لعنت ہے اور یہ وہ برائی ہے کہ جنت کی نہریں بھی آپ کے اس گناہ کو دھو نہیں سکتے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کے چکر میں، اپنی اولاد کو انجینئر بنانے کے چکر میں، اپنی اولاد کو جو ہے سائنسدان بنانے کے چکر میں کیا نبی کی دشمنی پیدا کر دیں گے، کیا اللہ کی دشمنی پیدا کر دیں گے، کیا توحید کا جنازہ نکال دیں گے، کیا قرآن کی بے عزتی کریں گے؟ لعنت ہے ایسے ڈاکٹری کی ڈگری پر، لعنت ہے پیشاب میں کروں گا، کہانا 100 مرتبہ کروں گا ایسی آکسفورڈ کی ڈگری پر، ایسی انجینئرنگ کی ڈگری پر، ایسے لاہروں پر، ایسے حکیموں پر، ایسے ڈاکٹروں پر، ایسے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر انجینئروں پر جو لاکھوں ڈالر کو کماتے ہیں۔ کلمے کی عظمت جن کے پاس نہیں ہے، قرآن کی حرمت جن کے پاس نہیں ہے، کعبے کی محبت جن کے پاس نہیں ہے، نبی کی عظمت جن کے پاس نہیں ہے، لوگوں یہ ڈگریاں قبر میں کام نہیں آئیں گی، موت کی گھاٹی کے ساتھ ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم ہو جائے گی، انجینئر کی انجینئرنگ ختم ہو جائے گی، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر سائنسدان کی ڈگریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کا واسطہ دے کر، نبی کی حرمت کا واسطہ دے کر، خانہ کعبہ کے تقدس کا واسطہ دے کر، گنبد خضرا کی پاکیزگی کا واسطہ دے کر میں یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، خطرناک ہے، سور کے کھانے سے زیادہ، کتے کے کھانے سے زیادہ، شراب کے اندر نہانے سے زیادہ، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ بلاత్కాر کرتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک حساس مسئلہ یہ ہے اپنی اولاد کو جہنمی ہونے سے بچاؤ۔ یہ جہنم کے کارخانے ہیں، ان بچوں کو ان کے اندر ڈال کر کیا تم محمد بن قاسم پیدا کر سکتے ہو؟ ان بچوں کو ان عیسائی مشنریز کے اندر، جو عیسائی کتے صومالیہ کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹ رہے ہیں، جو حرام زادے کشمیر کی وادی کے اندر ہماری امت کی ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی عصمت اور عزت اور پاک دامنی کے چادر کو چاک چاک کر رہے ہیں، وہ حرام زادے اگر کتا کھاتے تو بچتا، سور کھاتے تو بچتا، شراب میں نہاتے تو بچتا، جنہوں نے بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا، جن کے ارادے خانہ کعبہ کو ڈائنامیٹ کرنے کے ہیں، جن کے ارادے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के फरश्ते उड़ाने के हैं, जिनके इरादे इसराइली ममलकत के अंदर मक्का मुकर्रमा और मदीने तैयबा को दाखिल करने के हैं, जिन हरामजादों के इरादे इतने खतरनाक हैं कि 12-12 साल की बच्ची को गिरफ्तार कर कर यहूदी नुस्खा उसके रहने मादर के अंदर दाखिल कर कर जो ये चाहते हो हम यहूदी नस्ल को बढ़ाएंगे, हम ईसाई नस्ल को बढ़ाएंगे, इनके स्कूलों के अंदर, इनके कॉलेजों के अंदर, इनकी यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारी नस्लें, हमारे बच्चे जाकर मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे, टीपू सुल्तान पैदा होंगे और कासिम नानक भी पैदा होंगे, तहज्जुद गुजार पैदा होंगे। मुसलमानों, कांटे का दर्द बोकर तुम अनार की उम्मीद कर रहे हो, मुसलमानों तुम जहन्नम के दर्द बोकर जन्नत की नहरों की उम्मीद कर रहे हो। मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, अगर कोई सुअर खिलाने की बात करता, अगर कोई कुत्ता खिलाने की बात करता, अगर कोई पेशाब पिलाने की बात करता, शायद उससे समझौता हो सकता था, लेकिन मेरे अल्लाह की कसम ये वो कारखाने हैं कि इन कारखानों के अंदर हमारे नस्लों के ईमान को तबाह किया जा रहा है, हमारे नस्लों के ईमान का जनाजा निकाला जा रहा है, हमारे नस्लों के अंदर अल्लाह की वहदानियत और नबी की नबूवत के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, बाइबल की अजमत को बढ़ाया जा रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीन खुदाओं में से एक खुदा है, तस्लीस और सालिस उस तरह का इसकी अजमत को बढ़ाया जा रहा है। किसी कर्नाटक की सरजमीन के है स्टैंडर्ड तीसरी जमात जो हुकूमत से मंजूर शुदा एक किताब है, उस किताब के अंदर एक वाक़या लिखा है कि एक लकड़हारा था, यानी लकड़ियों को काटने वाला, उसने अपनी कुल्हाड़ी से या अपने आरे से एक दरख्त को काट रहा था। टहनी को काटते काटते उसका आरा और उसकी कुल्हाड़ी नदी के अंदर गिर गई। अब वो हैरान परेशान कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन इस कुल्हाड़ी को उठा कर देगा। अचानक सूरज का देवता अपोलो वो आया और इस नदी के अंदर डुबकी मारी और उसने कुल्हाड़ी को उठाकर इस लकड़हारे को दे दिया और ये जो है आरे को दे दिया। एक बच्चा जब इस सबक को पढ़ेगा कि सूरज का देवता अपोलो आया, जाहिर हुआ, समंदर के अंदर, नदी के अंदर डुबकी मारी, अब उसके जहन के अंदर क्या ये बात पैदा नहीं होती कि अल्लाह के अलावा कोई और भी है जो मददगार है, जो अपोलो की शक्ल के अंदर आता है। मुसलमानों, मेरी मानो, मेरी समझो तो समझ लो, ये सुअर और कुत्ते खाने से ज्यादा संगीन मसला है। सुअर और कुत्ते खाने का कोई मार्केट, कोई होटल और मुसलमान चला था, ये इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये मसला है। लॉर्ड निकाले जिसने हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के निजाम तालीम को मुरतब किया, ये अंग्रेजी कुत्ते, ये यहूदी, ये ईसाई, जिसको अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, हमेशा की लानत, हमेशा की धिक्कार इस यहूदी, इस ईसाई, इन अंग्रेजों की कौम पर है। और अल्लाह ने जिनके चेहरों को कभी सुअर कभी बंदर का चेहरा बना दिया, कुनू क़िरदतन ख़ासिईन, कभी अल्लाह ने इनके कौमों को नबियों के कत्ल के जुर्म के अंदर नेस्त नाबूद कर दिया, कभी इनकी बच्चियों को पलट दिया, कभी तूफान के जरिए से इनको गिरफ्त कर दिया, कभी अल्लाह ने तेज हवाओं के जरिए से जो कौम अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुई, जो कौम तूफान के अंदर गर्क हुई, जिस कौम के चेहरे बंदर के बना दिए, आज वो कौम मुसलमानों की नस्लों के अंदर ईमान को बाकी रख सकेगी। मेरे अल्लाह की कसम, इन डॉक्टरों की डिग्री पर लानत, इन वकीलों की डिग्री पर लानत। मुसलमानों, डॉक्टर भी सही, वकील भी सही, लॉयर भी सही, जज भी सही, एजुकेशन भी सही, लेकिन सबसे पहली चीज ये कलिमे तय्यबा है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। इस कलिमे के बगैर डॉक्टर तेरी डॉक्टरी बेकार है, इंजीनियर तेरी इंजीनियरिंग बेकार है, और दुनिया से तालीम याफ्ता कुत्ते तेरी ऑक्सफोर्ड की डिग्री, तेरे इंटरनेट पर बैठकर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना लानत है, लानत है, लानत है। ये शुकूक अल्लाह की तौहीद के बारे में पैदा करते हैं, ये शुबहात पैदा करते हैं, इन बच्चों के अंदर दाढ़ी की नफरत पैदा करते हैं, गैस की मोहब्बत पैदा करते हैं, बेपर्दगी औरतों के अंदर पैदा करते हैं। मुसलमानों, तुम जो है चड्डी का बाड़ी का व्यापार कर लो,
تم کھیلوں کے اندر موت کا ویپار کر لو اپنے رب کو راضی کر کر، اپنے ایمان کو بچا کر، بہتر ہے اس ڈگری سے، بہتر ہے اس تعلیم یافتہ سائنسدان ہونے سے کہ اللہ راضی ہو جائے اور نبی راضی ہو جائے۔ آج ضرورت ہے، جون کا مہینہ آ رہا ہے، بڑے بڑے فادر ایک کتاب کے اندر ہندوستان کی، بنگلور کی، اور جس کو حکومت کرناٹکا میں ریکگنائز کیا ہے، ایک بچی ہوم ورک کر رہی تھی اور اس کے اندر ایک سوال تھا، ایک جواب تھا، اور سوال یہ تھا کہ ہو از اوور گاڈ، ہمارا گاڈ کون ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے گا، اللہ کے لیے گاڈ کا استعمال اور بھگوان کا استعمال حرام ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کی شان بے مثال، اللہ کے نام بے مثال، اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور کسی زبان کے اندر بھگوان کا ترجمہ، گاڈ کا ترجمہ، دیوی کا ترجمہ، دیوتا کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کے نام کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام اسماء حسنی ہیں، اسی نام کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ یہ آج یہ انگریزی کتے، یہ کالجوں کے ڈسے ہوئے، یہ یونیورسٹیوں کے ڈسے ہوئے آج بیانوں کے اندر بیٹھ کر کہتے ہیں نا، بیان سمجھ میں نہیں آتا، زمانہ کہیں کا کہیں چلا گیا، یہ مولوی ہمیں پیچھے زمانے میں ڈھکیلنا چاہتا ہے، یہ مولوی ترقی کا دشمن ہے، یہ مولوی مسواک اور تسبیح کے دانوں میں اور داڑھی کے بالوں میں اٹکا ہوا ہے۔ آئے دن آج اخبارات کے اندر آپ دیکھیے گا کہ مضامین آتے ہیں، ان مضامین کے اندر علماء کی دشمنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ ایک ظالم نے لکھا کہ نبی مکے میں تھے تو نبی تھے، مدینہ طیبہ کے اندر چلے گئے تو بادشاہ ہو گئے۔ ایک ظالم نے لکھا ابھی اسی ایک ہفتے کا کسی شہر بنگلور کا ایک مضمون ہے، اور مضمون لکھنے والا امریکہ کے ٹیکساس کے اندر جا کر ملازمت بھی کر رہا تھا۔ خدا جانے امریکی ڈالر اس کو آتے ہیں کہ نبی کی دشمنی کو، اسلام کی دشمنی کو، علماء کی دشمنی کو جو ہے لوگوں کے اندر پھیلایا جائے، وہ انگریز، وہ یہودی ایجنٹ ہے۔ خدا جانے ابھی حال ہی کے اندر گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ سے پہلے اس نے مضمون لکھا، مضمون کا عنوان تو بڑا عمدہ تھا، ابابیل کیوں نہیں آتے اور پتھر کیوں نہیں برساتے۔ اس عنوان کو دیکھ کر میرا جی چاہا اور میرا دل اس کی طرف مائل ہوا کہ دیکھیں ابابیل کا تذکرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دشمن قوموں پر پتھر برسانے کی بات کی گئی ہو۔ اس ظالم نے آگے چل کر ایک بات کہا، آج عراق کے اندر، آج صومالیہ کے اندر، آج ایران کے اندر، آج افغانستان کے اندر، آج فلسطین کے اندر مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ کلمہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، لیکن مسلمان کا دشمن ہے، طالبان ہیں کہ مخالف طالبان پر بم برسا رہے ہیں، پاکستان کے اندر سنی غیر سنی پر بم برسا رہے ہیں۔ اس ظالم کو معلوم نہیں کہ جنگ جمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لڑی گئی، اس جنگ جمل کے اندر ایک طرف حضرت علی ہے اور دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ان کا کعبہ کیا بدلا ہوا تھا؟ کیا ان کا قرآن بدلا ہوا تھا؟ کیا ان کا کلمہ بدلا ہوا تھا؟ کیا ان کا اسلام بدلا ہوا تھا؟ کیا کلمہ ایک کے درمیان جنگیں نہیں ہوئی؟ اسلام کے اندر کس قسم کی باتیں کہہ کر آج لوگوں کے اندر علماء کی دشمنی پیدا کی جا رہی ہے، لوگوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کالجوں کے ڈسے ہوئے، یہ لوگ عیسائی مستریز کے زہر آلود لوگ ہیں، اور آگے چل کر کہتا ہے ان مولویوں کی کیا ضرورت ہے۔ ان ظالموں نے اس شہر بنگلور کے اندر ایک تحریک چلائی تھی، کہا اب علماء کو بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب بیان ہر کوئی ایجوکیٹڈ دے سکتا ہے۔ چنانچہ کچھ سال پہلے اس مسجد کے اندر بھی وہ جماعت آئی تھی، کمیٹی والے پہلے کے کچھ لوگ، ان کے دلوں میں ہمارے تعلق سے خیانت تھی، انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ جمعہ کا بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا مجمع جو آتا ہے وہ ہم کو سننے کے لیے آتا ہے، ہم جمعہ کا بیان دیں گے،
ہم نماز پڑھائیں گے، اب ان کو سننے کے لیے جو بیٹھنا چاہے گا وہ بیٹھے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، آئے ہوئے 2-4 چمچوں کے علاوہ ایک فرد بھی اس داڑھی مڑے انسیکٹ کیے ہوئے شخص کا بیان سننے کے لیے نہیں بیٹھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، ان کالجوں کے ڈٹے ہوئے، ان یونیورسٹیوں کے، ان عیسائی مسٹریوں کا زہر آج ان لوگوں کے اندر وہ پیدا ہوا کہ آج کہتے ہیں کہ کلام پاک کے سورہ قمر میں 4 جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ یہ مولویوں کی ٹھیکیداری نہیں، یہ مدارس والوں کی ٹھیکیداری نہیں، یہ خانقاہ کے جو ہے شیخوں کی اور مریدوں کی ٹھیکیداری نہیں۔ ہر کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ آج کے اس زمانے کے اندر کیا ہر کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ علماء کرام کی رہبری کے بغیر حضرت جو ہے اسرار الحق صاحب انتقال ہو گیا، ان کا کیا انجام ہوا؟ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کو کیا اکابرین نے ایکسپٹ کیا؟ غلام احمد قادیانی کیا کلام پاک پڑھتا نہیں تھا؟ کیا کلام پاک سمجھتا نہیں تھا؟ کیا حدیثوں کو پڑھتا نہیں تھا؟ کیا حدیثوں کو سمجھتا نہیں تھا؟ کیا وہ راہ راست پر آ گیا؟ تو کتنے لوگ ہیں جو کلام پاک کو اپنے سے سمجھ کر راہ راست پر آ گئے؟ ان کالجوں کے اندر، ان عیسائی مشنری کے اسکولوں کے اندر یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ قرآن خود پڑھو اور قرآن خود سمجھو، علماء کی ضرورت نہیں، مدارس کی ضرورت نہیں، اطلاف کی ضرورت نہیں، مشائخ کی ضرورت نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین چیچوں کا مربع ہو جاتا ہے، اس کے پاس الگ طریقہ، اس کے پاس الگ طریقہ، باپ کے پاس اور طریقہ، بیٹے کے پاس اور طریقہ، خادم کے پاس۔ بہرحال حضرات، دین کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے لیے اپنی اولاد کی خبر رکھیے گا، اللہ کے لیے اپنی اولاد کے بارے میں سوچیے گا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ اس زمانے کے اندر وقت کی حکومت اور وقت کی شہنشاہیت کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے ایک سازش کی تھی، اور وہ سازش یہ کی تھی، کہا تھا کہ میں لڑکیوں کو باندھی بنا دوں گا، لڑکیاں اگر پیدا ہوتی ہیں ان کو زندہ چھوڑ دوں گا، اور اگر لڑکے پیدا ہوں گے میں ان کو قتل کر دوں گا۔ اتنی بات جانتے نہیں جانتے آپ؟ اتنی بات تو جانتے ہیں کہ فرعون نے اپنے زمانے میں لڑکیوں کو چھوڑ دیا تھا، کہا لڑکیاں پیدا ہوں گی ہم اپنے دربار کی باندیاں بنا لیں گے، لڑکے ان سے حکومت کو خطرہ ہے، ان سے میری فرعونیت کو خطرہ ہے، ان کو قتل کر دو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ یوں قتل کر کے لڑکوں کو ہوا وہ بدنام، یوں قتل کر کے لڑکوں کو ہوا وہ بدنام۔ کیوں فرعون کو کالج کی نہیں سوجی تھی؟ اگر اس زمانے کے اندر کالج ہوتا، اس زمانے کے اندر یونیورسٹی ہوتی، تو فرعون اس زمانے کے اولاد کو، نسلوں کو کالج کے حوالے کر دیتا، تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کالجوں کے اندر، ان یونیورسٹیوں کے اندر آج لوگ سمجھتے ہیں میرا بچہ آکسفورڈ کے اندر پڑھ رہا ہے، آپ اہتمام کے ساتھ اور بات سمجھے نہ سمجھے، اور بات سمجھے نہ سمجھے، کتے، سور اور مرے ہوئے مردے کے گوشت کھانے سے یہ مسئلہ سنگین ہے کہ جون کے مہینے میں قدم رکھ کر اپنے بچے کو کس کے حوالے کر رہے ہو؟ عیسائی بنانے، یہودی بنانے۔ ہندوستان کے اندر آپ جانو نہ جانو ہزاروں لاکھوں ایسے اسکول ہیں کہ جن کے نصاب کے اندر بائبل کو رکھا گیا ہے، نام بدل کر، ہسٹری کا نام دے کر، جغرافیہ کا نام دے کر بائبل کے سبق رکھے گئے ہیں، اور آدمی سائنس میں فیل ہو جائے، میتھمیٹکس میں فیل ہو جائے اور جنرل نالج میں فیل ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن بائبل کا جو سبجیکٹ ہے کمپلسری پاسنگ مارکس لینا اس میں ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بائبل توریت کا مطالعہ کیا تو اس وقت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، کیا میرے محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ آپ نے جب چہرے کو دیکھا تو کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ حضرت عمر جب توریت کو آپ نے ہاتھ لگایا،
बाइबल को आपने हाथ लगाया, नबी नाराज हो गए, आपकी नस्लें, आपके बच्चे बाइबल का सबक पढ़े, बाइबल का इम्तहान दे, और पढ़ते पढ़ते फादर, पोप और पादरी उनके अंदर बाइबल की अजमत को पैदा कर दे। हजरत ईसा को तीसरा खुदा बताए, हजरत मरियम के बारे में गलत गलत बातें कर दे। अल्लाह के लिए मुसलमानों सोचो, अल्लाह के लिए सोचो। इस शहर के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने अपना वाकया बयान किया कि एक औरत उनके घर वाली से कुरान करीम पढ़ाया करती थी और बच्चों को छोड़ने के लिए आया करती थी, और बच्चे पढ़ने के बाद उनको अपने घर वापस ले जाया करती थी। उन्होंने फरमाया, आलिम साहब ने एक मरतबा जब हजरत के घर पहुंचे, ये औरत तो पहुंच गई, माँ तो पहुंच गई, लेकिन बच्चे नदारत, बच्चे नजर नहीं आए। माँ को बड़ी परेशानी हुई, क्या हुआ, बच्चे कहीं अता पता खो गए, किसी गली कोचे के अंदर चले गए, किसी ने अगवा कर लिया, किसी ने किडनैप कर लिया, मामला क्या है? माँ फरमाती है, उन्होंने कहा, उन आलिम साहब ने फरमाया कि वो औरत रोती हुई कह रही थी, मैं पलट कर जाकर जब अपने बच्चों को देखा तो रास्तों के अंदर जा बजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा, हजरत बीवी मरियम के मुजस्समे इन जालिमों ने लगाए हुए हैं। मैं रब की इज्जत और जलालत की कसम खाकर, वह आलिम झूठ कहता हो तो कहता हो, उस औरत ने झूठी हिकायत बयान की हो, वो जिम्मेदार है, वो आलिम जिम्मेदार है, लेकिन वाकया ये लिखा गया और ये बयान किया गया। औरत ने जब जाकर देखा, बच्चे कहीं खोए हुए नहीं थे, बच्चे कोई रास्ता भूले हुए नहीं थे, बच्चों का कहीं इख्वा और किडनैप नहीं हुआ था। मुसलमानों, अपने नस्लों की ईमान की हिफाजत करो, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करो। डिग्री के नाम पर, पत्थर के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर आखिरत का सौदा ना करो, जन्नत का सौदा ना करो, अल्लाह के लिए खुदा के अर्श के साए का सौदा ना करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर का सौदा ना करो कि अल्लाह ने माओ के पेट के अंदर हमारी रोजी को लिख दिया है, अल्लाह ने हमारी जिंदगी को मुकद्दर कर दिया है। ये डिग्रियां हमें पालने वाली नहीं है, ये जो है सनदें हमें पालने वाली नहीं है। कॉल सेंटरों के अंदर क्या तुम कहीं देख रहे हो? बताओ मुझे, फातिमा नाम की औरत के साथ क्या एक ढेर सवार उसको भगा कर लेकर नहीं जा रहा है? एक कैबिन के अंदर एक औरत को रखा जाता है और उसके साथ एक ढेर के कुत्ते को, एक ईसाई यहूदी कुत्ते को रखा जाता है। मुझे बताओ कि पेट्रोल रखा गया हो और माचिस की तीली जलाकर पेट्रोल पर डाली गई हो, हिजड़े बन चुके हो तुम, क्या औरत कैबिन के अंदर मिलती है, कंप्यूटर के अंदर सामने है, नंगा नाच सेक्स फिल्म और ब्लू फिल्म देखी जा रही है। क्या नहीं हो रहा है इन कॉल सेंटरों के अंदर? क्या नहीं हो रहा है इन सॉफ्टवेयर कंपनियों के अंदर? और कितने मुसलमान हैं जो अपनी बीवियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को इन रुपयों के लालच के अंदर, इन पैसों के लालच के अंदर, इन ढेरों के गोद के अंदर नहीं बिठा रहे हैं? क्या आए दिन ये खबरें नहीं मिल रही हैं कि कोई ईसाई, कोई ढेर, कोई सवार फातिमा नाम की बच्ची को, ज़ैनब नाम की बच्ची को, रुक़ैया नाम की बच्ची को भगा कर ले गया? ऊटी के अंदर मिला, कश्मीर के अंदर मिला, कन्याकुमारी के अंदर मिला। क्या तुम जमानत देते हो ये भेड़ का, कुत्ते और सुअर का बच्चा हमारी इज्जत की बेटी को भगा कर लेकर जाए, लाडजिन के अंदर रखे, ब्लू फिल्म देखे, गंदे गाने सुने और उसके कपड़े न निकाले? इस एजुकेशन पर, इस हार्डवेयर और इस सॉफ्टवेयर पर लानत है जिससे उम्मत की बेटियों की इस्मत और इज्जत और पाक दामनी लुट रही है। मुसलमानों, इसी शहर बेंगलोर की हमारी माँ और बहनों के साथ ये मामला था कि जब घोड़े गाड़ी और बैलगाड़ी का निजाम इस शहर बेंगलोर के अंदर था, ये घोड़े गाड़ी मुसलमान के घर के दहीज पर आकर लगती थी, ये बैलगाड़ी यहाँ पर आकर लगती थी, और घोड़ा चलाने वाले, बैलगाड़ी चलाने वाले और बैठने वाली औरतों के दरमियान पर्दा हाई होता था। और अल्लाह की कसम, उसके अंदर एक जो है रोशनदान छोटा सा, यानी 4 माचिस की डिबिया को मिलाएं तो एक छोटा सा डिब्बा होता था। उस रोशनदान से अगर उम्मत की कोई बेटी, मुसलमान की कोई बच्ची झांक लेती और कोई मुसलमान उसको देख लेता, वो मरती मर जाती। एक लोफर, एक शराबी, एक बदकार, एक हरामुज़्ज़हर भी उसका हाथ नहीं थामता था। ऐसा इज्जत का माहौल हमारे शहर बेंगलोर के अंदर था कि 3 पड़ोसियों के मकानात होते और एक दाढ़ी मुंडा
वासिक, ताजिर, बेनमाजी, जाता, गोशा पर्दा, ताकि औरतें अपने आप को संभाल कर अपने घर के अंदर चले जाएं। इस तालीम ने, इस एजुकेशन ने, इस टीवी ने, इस जहर ने उम्मत के अंदर हया को खत्म कर दिया, उम्मत के अंदर शर्म को खत्म कर दिया। कितने मुस्लिम मैनेजमेंट वाले हमारे स्कूल हैं, हमारे कॉलेजेस हैं और हमारे जो है तालीमी इदारे हैं, LKG UKG पढ़ाने वाले, जहाँ पर बाजौमे वालिदैन पेरेंट्स डे मनाया जाता है। मुझे बताओ, क्या तुम्हारा बच्चा डांस नहीं करता? इस्लाम डांस की इजाजत देता है? क्या तुम्हारी बच्ची अच्छे कपड़े पहनकर नखानी नहीं करती? जानवरों की, परिंदों की, कुत्तों की, सुअर की? अल्लाह के लिए मुसलमानों, इस मसले को हसास समझो, मेरे उम्र का तोहफा समझो और ये समझो हरमैन शरीफैन से आपके लिए यही तोहफा लाया हो। अपने नस्लों की ईमान की हिफाजत करो, अपने नस्लों की ईमान की हिफाजत करना हमारी अहम जिम्मेदारी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इंतकाल फरमाने लगे, ववस्सा बिहा इब्राहीम व बनीही याकूब, के जब इंतकाल फरमाने लगे अपनी औलाद को आपने बुलाया और फरमाया, बाप पैगंबर, दादा पैगंबर, नस्ल पैगंबर, उस जमाने में ब्लू फिल्म नहीं थी। अल्लाह के लिए समझो, अल्लाह क़यामत के दिन अगर तुम्हारा बच्चा जाहिल हो जाए, तुम्हारा बच्चा अनएजुकेटेड हो जाए, तुम्हारा बच्चा भिखारी हो जाए, तुम्हारा बच्चा रोड पर टमाटर का व्यापार करे, गली कोचों के अंदर 10 को 3 के बर्तन का व्यापार करे, चप्पल की दुकान के अंदर जाकर मुलाजमत करे और तुम क़यामत के दिन मेरा दामन पकड़ लेना, हजरत मैं इसको डॉक्टर बनाना चाहता था, मैं इंजीनियर बनाना चाहता था, मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर बनाना चाहता था, मेरे बच्चे को अमेरिका बुला सकता था, बरतानिया बुला सकता था। खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर जुम्मा का दिन उम्रा कर कराकर मिंबर रसूल पर मैं यकीन के साथ कहता हूँ, तुम मेरा दामन पकड़ लेना, ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। पैगंबर हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलाद पैगंबर, बाप पैगंबर, दादा पैगंबर। कलाम पाक खोलो, कलाम पाक खोलो। इंसान जब बढ़ता हुआ कोई बात कहता है तो वो बात बड़ी अहमियत वाली होती है। औलाद लपक जाती है, औरतें लपक जाती हैं, अड़ोस पड़ोस अपना काम खरीद कर लेते हैं कि मेरे अब्बू, मेरे दादा, मेरे नाना आखिर इस सकरात की सख्ती के अंदर मरते वक्त, दुनिया छोड़कर अल्लाह से मुलाकात के वक्त क्या कहना चाहते हैं। खोलो खोलो, अहमद रजा खान के फतावा नहीं, फतावा दारुल देवबंद नहीं, ये रफ़ीदैन का मसला नहीं, ये नाव पर हाथ बांधने का मसला नहीं। खोलो कलाम पाक का पहला पारा, खोलो कलाम पाक का सूरह बकरा और सूरह अब पहले पारा अलिफ लाम मीम का आखिरी रुकू, उस रुकू के अंदर अल्लाह ने फरमाया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बच्चों को ना दाढ़ी मुंडाने का रिवाज था, ना टीवी थी, ना बेपर्दगी थी, ना बेहयाई थी, ना अमेरिका के कॉल सेंटर थे, ना लड़कियां भाग कर जाती थी, ना घरों के अंदर बेहयाई थी, ना शादी के नाम पर अय्याशी, कुछ नहीं था। हया का जमाना, तकवे का जमाना, घराना पैगंबरों का। अल्लाह के लिए मुसलमानों, इस मसले को समझो, इस मसले को समझो। अगर मैं खूने दिल से, मैं जिगर के खून से लिख कर समझा सकता हूं तो समझाऊंगा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को मरते वक्त बाप पैगंबर, दादा पैगंबर, नस्ले पैगंबर, लेकिन कह रहे हैं या बनैया माँ ताबुदून मिन वादी, अरे मेरे बच्चों अल्लाह के लिए बताओ, मैं इंतकाल कर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, माँ ताबुदून मिन वादी, क्या तुम जिस तरीके से मेरे आंखों के सामने मेरी हयात में, मेरी जिंदगी में तौहीद पर कायम थे, क्या मौत के बाद भी तुम तौहीद पर कायम रहोगे? ये ईसाई मिशनरी स्कूल का जमाना नहीं था, तबाह करने के जहन्नमी कारखाने हैं। मैं सिफारिश करता हूँ ऐसे स्कूलों की, मैंने 2-1 स्कूलों का नाम लिया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, न रुपया आता है, न पैसा आता है, न कोई माली मफाद है। जैसे कि विजडम इंटरनेशनल स्कूल है और हमारे डॉक्टर मुश्ताक साहिब हैं, इनकी जो इतना तो है, मैं कह सकता हूँ कि ये इंजीनियर बनाए ना बनाए वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो डॉक्टर बनाए ना बनाए, वो तालीम या कम से कम हिंदू तो नहीं बनाते।
कम से कम ईमान का जनाजा तो नहीं निकालते। इस माँ ने बताया जो हजरत के पास अपने बच्चों को पढ़ाने लेकर जाती थी, इन्होंने बताया कि मेरे बच्चे कहाँ खोए न कितम हुआ, देखा कि बीवी मरियम और हजरत ईसा के मुजस्समे के सामने जाकर सजदा कर रहे हैं हाथ को जोड़े हुए। ये अंदरूनी तौर पर जहरीले इंजेक्शन हमारी नस्लों के अंदर डालकर हमारे ईमान का जनाजा निकाल रहे हैं। वो सवाल था हु इज अवर गॉड, हमारा खुदा कौन है? तो आगे जवाब था कि अवर फादर इज अवर गॉड। फादर का तस्वुर इन ईसाइयों के यहाँ जो मस्जिद में मौलवी का तस्वुर होता है और मंदिर में पंडित का और जो है पुजारी का तस्वुर होता है, इनके चर्चों के अंदर फादर का तस्वुर होता है। इनके फादरों को खुदा का नाम देकर इन बच्चों को ये सवाल और जवाब याद दिलाया जा रहा है। नस्लों से ईमान के जनाजे, ईमान को खत्म करने की साजिशें की जा रही हैं। इसलिए मेरी आंख से आजिज़ाना मुअद्दबाना मैंने अपने उन्वान को छोटा कर दिया, इस उन्वान को वसी और चौड़ा कर दिया, इसलिए कि जब जूद का महीना आएगा अपने बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, डोनेशन हो जाएंगे, दाखिला हो जाएगा, फिर ये ना कहना कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। अपने दोस्तों अहबाब को, अपने खानदान वालों को, अपने कबीलों वालों को, अपने समाज वालों को, अपने सोसाइटी वालों को कह दो, अल्लाह के लिए कह दो, अपने बच्चों को ईसाई होने से बचाओ, अपने बच्चों को मुशरिक होने से बचाओ। इनके पड़े हुए आज मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर, शाम के अंदर, मिस्र के अंदर, यमन के अंदर, ये वहां के हुक्मरान जो इस्लाम मुखालिफ है, मिस्र का बादशाह है, यमन का बादशाह है, तुर्की का बादशाह है, ये सब जो बादशाह हुक्मरान हैं इस्लाम मुखालिफ है। क्या ये मुसलमान नहीं है? क्या ये कुरान नहीं पढ़ते? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं? असल बात ये है कि ये हुक्मरान अमरीकी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, लिहाजा अपने मुल्क के अंदर किसी इस्लामी तहरीक को और किसी इस्लामी ताकत और कुव्वत को बर्दाश्त नहीं करते। इनको इंजेक्शन दिया गया जिहाद की दुश्मनी का, इनके अंदर खून के कतरे कतरे के अंदर नबी की अदावत को मिलाया गया। दुबई और कुवैत के अंदर अब मुझे पता नहीं, इसलिए कि मिंबर रसूल पर झूठ बोलना, आम हालत में झूठ बोलना हराम, यहाँ झूठ बोलना कैसे जायज हो जाएगा? इसलिए मैं नहीं बता सकता कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। एक वक्त वो आया था कि दुबई में, कुवैत के अंदर एक सब्जेक्ट कलाम पाक की आयतों का तर्जुमे का रखा गया था और उस्ताद को हिदायत दी गई कि आप कलाम पाक का तर्जुमा पढ़ाते हुए, कलाम पाक का तर्जुमा करते हुए जिन आयतों के अंदर यहूदो नसारा को बुरा भला कहा गया है और जिन आयतों के अंदर जिहाद की तरगीब दी गई है, कलाम पाक को छांट कर 30 पारों का 15 पारे कर दिया गया। एक वक्त वो आया था हरमैन शरीफैन के अंदर काबे के इमाम को, मदीने तैयबा के इमाम को इजाजत नहीं थी कि जहरी नमाजों के अंदर उन आयतों को पढ़े जिन आयतों के अंदर यहूद व नसारा की मुखालफत की गई, जिन आयतों के अंदर जज्बे जिहाद को बेदार किया गया। अभी आप देखिएगा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रईसुल इमाम हैं अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफी, कौन नहीं जानता अब्दुर्रहमान अल सुदैस अगर काबे की जीनत हैं तो अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफी एक कदीम इमाम है और मस्जिद नबवी के जो मदारिस हैं उसके रईस हैं और जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी के लेक्चरर और प्रोफेसर हैं। बहुत मकाम है, बहुत इज्जत है, लेकिन आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम के बाद मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी 7-8 महीने हो गए, अब उनको मुसल्ले पर नहीं खड़ाया जा रहा है। अब उन्हें जुमा के खुतबे की इजाजत नहीं। क्यों? वहां का जो किंग अब्दुल्ला और इनकी जो नस्लें, इनके जो आबा अजदाद हैं करीब के, ये अमेरिका के कॉलेजों और अमेरिका के यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं। अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफी ने मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ईरानियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने जो शरारत की और बशीर के सामने जो शरारत की, उन्होंने उसके खिलाफ ऐलान जंग किया और उन्होंने कहा मेरे महबूब के रोजे की तौहीन है, उन्होंने कहा ये जन्नतुल बकी की तौहीन है, उन्होंने अपने जुमा के बयान के अंदर कहा
کہ ان ایرانیوں پر پابندی لگانی چاہیے، حکومت کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، کیا یہ کہنے کا ایک مولوی کو حق نہیں ہے؟ کیا یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے؟ لیکن بن عبداللہ یہ سب امریکی کالجوں اور امریکی یونیورسٹیوں کے پروردہ ہیں، انہوں نے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حرم کعبہ کی دوسری زینت سعود الشریم، جن کی قرات دنیا کے چپے چپے کے اندر گونجتی ہے، تقریباً رمضان المبارک سے لے کر اب تک انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھائی ہے، ان کو الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ سب ذہنیت ہے کہ اسلامی ممالک کے حکمران ان کالجوں میں، ان یونیورسٹیوں میں، ان عیسائی مشتریز کے اندر پڑھ کر آج یہ ذہن بن چکا ہے کہ علماء ربانی سے مسجد نبوی کے اندر، کعبے کے اندر بھی کوئی بات وہ سننا جو ہے برداشت نہیں کرتے، اور کسی چیز کو وہ ہضم کرنا برداشت نہیں کرتے۔ بہرحال مسلمانوں، میری بات کو سمجھ سکو تو سمجھو، اور جتنی دور تک انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سی ڈی کے ذریعے سے اور موبائل چپ کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے میری بات جا رہی ہو، سمجھ سکو تو سمجھ لو کہ یہ جہنم کے وہ جیتے جاگتے کارخانے ہیں جس کو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ مسلمان بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے کے اندر ماں باپ چرچ میں لے جا کر، گردوارے میں لے جا کر، مندر میں لے جا کر بناتے ہو، لیکن آج کے مسلمان ماں باپ ان جو ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں اسلام مخالف تعلیم دی جاتی ہے، جہاں عورت کو پردے کی اجازت نہیں، جہاں ڈانس کروایا جاتا ہے، جہاں افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات انسان، جس کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا، کتا، سور، بلی بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، سمجھ سکو تو سمجھو، ایک ایک چیز، اے فار آپل، بی فار بیبی، جی فار گرل، یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان پر تحقیق کی جاتی ہے، ان پر ریسرچ کیا جاتا ہے۔ مسلمان بچوں کے ہاتھ کے اندر جو ڈائناسور کا کھلونا یا ٹیڈی بیئر وغیرہ دیا جاتا ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے۔ تم قوم نوح کے زمانے میں جی رہے ہو، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ اسلام، مسلمان جو مشتری ہیں، یہ تحقیق کرتے ہیں کہ مسلمان بچہ اگر ٹیڈی بیئر کو لے کر، ڈیناسور کو لے کر اور گڑیا کو لے کر کھیلے گا، اس کے اثرات ان کے بچوں پر کیا پڑیں گے؟ یہ پر آپل کہنے سے کیا اثرات پڑیں گے؟ سی فار فش کہنے سے کیا اثرات پڑیں گے؟ ایچ فار ہیٹ کہنے سے کیا اثرات پڑیں گے؟ ایسا نہیں کہ کسی نے لکھ دیا اور وہ کتابیں بازار کے اندر آ گئی، کسی کارخانے والے نے ڈائناسور کا جو ہے کھلونا بنا دیا، ٹیڈی بیئر کا کھلونا بنا دیا۔ میرے اللہ کی قسم، تحقیقی ایجنسیاں، ریسرچ اسکالر اس پر بیٹھ کر تحقیق کرتے ہیں، یہ سے کیا ہونا چاہیے، نیکسٹ اس پر بیٹھ کر تحقیق کرتے ہیں، یہ سے کیا ہونا چاہیے، نیکسٹ سے کیا ہونا چاہیے، انہوں نے کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، انہوں نے قسم کھا رکھی ہے ان کے ظاہر کو مسلمان بنائے، ان کی روح کو، ان کے دل اور ان کے دماغ کو کافر اور مشرک اور عیسائی اور یہودی بنا دیا جائے، اور آج وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور تفصیلات میں انشاءاللہ اگلی جمعہ جو ہے عرض کروں گا، وہ واقعہ رہ ہی گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یسار رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے میدان ان کو رکھا گیا تھا مدینہ طیبہ کے اندر ضعیفوں کی اور خواتین کی حفاظت کے لیے، لیکن یہ دونوں بوڑھے مل کر آپس کے اندر شیر میں گویاں کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم تو اڑتے پرندے ہیں، اب اڑ جائیں گے تب اڑ جائیں گے اس دنیا سے، یہاں پر رہ کر کیا کریں گے۔ چنانچہ یہ گئے احد کے میدان کے اندر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بوڑھے تھے، ضعیف تھے، اچانک انہوں نے جو ہے میدان جنگ کے اندر گئے، کافروں نے اور مشرکوں نے ان پر ثابت بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اچانک شہید ہو گئے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا عجیب ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے جب یہ خبر پھیلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اس ظالم نے
میدان جنگ کے اندر آ کر مسلمانوں کی شکل اپنا کر، داڑھی لگا کر، امامہ لگا کر، ہاتھ میں جہاد کی تلوار لے کر اس نے صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا، اے صحابہ پلٹو اور حملہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا غم حضرات صحابہ کرام کو اتنا تھا کہ جب وہ پلٹے تو ان کی تلواریں آپس میں چلنے لگی، یعنی مسلمان خود مسلمانوں کو مارنے لگے۔ تو چنانچہ اب آپ کا منہ میری طرف ہے، پلٹے تو دوسری سب کی طرف تلوار چلنے لگی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے، لڑکھڑاتے، وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک ایک صحابی نے، مسلمان نے خود ان پر تلوار چلا دی اور وہ تھے بوڑھے، گر پڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، اللہ اکبر، تم جو ہے میرے آدمی کو مار رہے ہو، وہ صحابی کہنے لگے معلوم نہیں کسی نے اعلان کیا کہ مارو تو ہم نے مار، یہ شیطان کا کم وقت حرام و زہر تھا۔ یہ میڈیا آج ٹی وی کے شکل میں، آج یہ میڈیا انٹرنیٹ کی شکل میں، آج یہ میڈیا اخبار کی شکل میں، اس زمانے میں ڈائریکٹ میڈیا کی شکل میں شیطان آ کر اعلان کرتا تھا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کے بارے میں، ڈائریکٹ میدان جنگ میں آ کر اعلان کرتا تھا پلٹو مارو۔ اب پلٹ کر جو مارے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، تم نے میرے آدمی کو مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی نے مارا تھا فرمایا کہ تم ان کی دیت دو، اتنے اونٹ دو یا اتنی رقم دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی کہ اپنے خاندان کے ایک آدمی کو اپنے آدمیوں سے شہید کروایا اور دیت بھی نہیں لی، اور وہ پیسہ مجاہدوں کے راستے کے اندر انہیں خیرات کروا لیا۔ یہ حضرت حسین اور حضرت ثابت بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے اور میدان جنگ میں آ کر، احد کے میدان میں آ کر انہوں نے یہ شہادت کا تمغہ پایا۔ وہ واقعہ جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میں نے قسم کھائی کہ میں جنابت جنوبی یعنی بیوی سے مل چکا ہوں، غسل کروں گا تو میری بیوی پر طلاق ہو جائے گی، اور اللہ کی قسم کھا رکھی ہے میں نے غسل نہیں کروں گا۔ اب مجھے غسل بھی کرنا ہے اور بیوی پر طلاق بھی نہیں پڑنا ہے اور اللہ کی قسم بھی نہیں ٹوٹنا ہے، کیا جواب دیں گے؟ وقت کافی ہو چکا ہے۔ اس جواب کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے نئے شہدائے صحابہ کے واقعات کے ساتھ۔ پھر دوبارہ جو حضرات دیر سے آئے، اللہ کے لیے ماہ جون کے اندر اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ کراتے وقت 1000 مرتبہ سوچیں کیا ان کا ایمان، کیا ان کا عقیدہ، کیا آخرت کا خوف باقی رہ سکے گا؟ تو اللہ حافظ، اور اگر نہیں تو پھر کوئی اور سوچیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت بیدار فرمائے، آمین۔ باقی الحمد للہ رب العالمین۔